بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت ہی حکمت بھرے جوابات اور ان کی حکمت و دانائی بیان کریں گے کہ آپ سے یہودیوں اور کچھ دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں نے جو سوالات کیے اور آپ نے ان کے کیسے دانائی حکمت بھرے جوابات دیے، ان جوابات کا تذکرہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت کے کئی واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں، خاص طور پر جب آپ سے یہود و نصارہ یا دوسرے مکاتب فکر کے لوگ سوالات کرتے تو آپ نہایت فصاحت و بلاغت اور عقلی دلائل سے جواب دیتے۔ یہاں چند مشہور واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں، جن کے حوالہ جات بھی ساتھ ہوں گے، لیکن وہ ڈسکرپشن میں دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ یہودی کا سوال یہ تھا کہ آپ کے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، انہیں کوہتور پر بلایا اور ان کو عصا دیا اور سمندر کو ان کے لیے شق کیا، یعنی کہ ان کے لیے راستہ دیا سمندر سے، اور ان کی قوم کے لیے من و سلوہ نازل کیا، اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیا امتیاز حاصل ہے کہ وہ ان سے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعے بہت سے معجزات دکھائے، لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایک خاص وقت اور قوم تک محدود تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن قیامت تک باقی ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے سمندر کو پار کیا تو دشمن فرعون غرق ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو دشمن غار کے دروازے تک پہنچا، مگر اللہ نے مکڑی کے جال اور کبوتر کے انڈے سے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ یہودی عالم یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہا، بے شک اگر تمہارا نبی اتنا عظیم ہے تو میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک اور واقعہ ہے، یہودی نے کہا کہ اللہ کہاں ہے۔ ایک مرتبہ کہ یہودی عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا، اے علی، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کہاں ہے، کس طرف ہے، اوپر ہے یا نیچے، دائیں ہے یا بائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اگر وہ کسی ایک جانب میں ہوتا تو دوسری جہت خالی ہو جاتی، اگر وہ اوپر ہوتا تو نیچے نہ ہوتا، اگر نیچے ہوتا تو اوپر نہ ہوتا، اگر دائیں ہوتا تو بائیں نہ ہوتا، لیکن وہ تمام جہات سے مبرہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اگر کسی ایک جگہ محتاج نہیں۔ یہ جواب سن کر یہودی عالم حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، تمہارا خدا واقعی لامحدود ہے اور تم اس کے نبی کے سچے وارث ہو۔ پھر اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک عیسائی پادری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کیا یہ ان کی خدائی کی دلیل نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا خدائی کی دلیل ہو تو آدم علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ نہ ماں سے پیدا ہوئے نہ باپ سے، بلکہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، بس وہ خدا نہ تھے بلکہ اللہ کے بندے تھے، جیسے عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں۔ یہ سن کر وہ پادری خاموش ہو کے رکھا، واقعی تمہارا دین حق پر ہے اور سچ پر ہے۔ ایک مرتبہ غیر مسلم فلسفی نے سوال کیا، اگر اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تو بتاؤ وقت کو کس نے پیدا کیا؟ کیا وقت اللہ سے پہلے تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہی وقت کا خالق ہے، وہ کانا قبل الاکون ہے، یعنی وہ تب بھی تھا جب کچھ نہ تھا۔ اس نے وقت کو پیدا کیا تاکہ مخلوق کو نظم و ترتیب دی جا سکے، لیکن وہ خود وہ وقت سے پاک ہے، وہ نہ ماضی کا محتاج ہے، نہ حال کا، نہ مستقبل کا۔ ایک دہریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سوال کیا، بولا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو کیسے مانتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس خدا کو نہیں مانتا جسے میں نہ دیکھ سکوں، مگر میری بینائی آنکھ سے نہیں دل کی روشنی سے ہے۔ میں نے اسے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، پہچانا ہے، میں نے اس کی قدرت کے آثار کو دیکھا ہے، اس کی رحمت کو محسوس کیا ہے اور اس کے علم و حکمت کی گہرائی کو جانا ہے۔
دہریہ بولا پھر مجھے بھی اس خدا کی طرف رہنمائی کرو، میری بھی اس کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تفصیل سے توحید کی تعلیم دی اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ تھے واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ بہت ہی علم اور حکمت بھرے تھے۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔